اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حنیف کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف کھوکھر آفیشیل۔ میرا ویورز، میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے متعلق۔ قرآن مجید میں کون کون سی صورت میں کس کس آیات میں ان کا ذکر آیا ہے اور کس کس علاقے میں کہاں کہاں انبیاء نے سفر کیا اور کس علاقے میں ان کی قبریں ہیں، کہاں انہوں نے زندگی گزاری اور کہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک سیریل ہے، تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی دفعہ اور کون کون سی صورت میں آیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی 25 آیات میں 25 بار آیا ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ سورۃ البقرہ جو کہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 31 اور 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ آل عمران جو کہ تیسری سورت ہے، اس میں آیت نمبر 33 اور 59 میں۔ سورۃ المائدہ جو کہ 5ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں۔ سورۃ الاعراف جو کہ 7ویں سورت ہے، اس میں آیت نمبر 11، آیت نمبر 19، 26، 27، 31، 35 اور 172 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اور سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 ہے اور اس کی آیت نمبر 61 اور 70 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ کہف جو کہ 18ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں آیت نمبر 5 میں ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم جو کہ سورہ نمبر 19 ہے، اس کی 58 نمبر آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورۃ جو کہ 20ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 115، 116، 117، 120 اور 121 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور سورہ یاسین جو کہ 36ویں سورت ہے اور اس میں آیت نمبر 60 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیونکہ پورے قرآن مجید میں 25 مرتبہ 25 آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہاں پر میں ان آیات کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ذرا تصور کیجئے جب آپ کے رب کریم نے فرشتوں کو بتلایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم ہر قسم کی تحمید و تقدیس و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا، پھر اللہ تعالی نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اس مخلوق سے ہم افضل ہیں۔ فرشتے کہنے لگے مولا، نقص سے پاک تو آپ ہی ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا ہے۔ بلا شبہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں اور تمہارے ظاہر و باطن کو بھی خوب جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس طرح وہ کافر ہو گیا۔ ہم نے کہا آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، البتہ درخت کے قریب نہ جانا اور نہ ظالم بن جانا۔ فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تم ایک مقررہ وقت تک رہو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر عمل کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا خوف غم نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ہم اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم دے چکے تھے مگر وہ بھول گئے تھے، ہم نے ان میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، کیونکہ کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہاں تو تجھے سہولت حاصل ہے کہ تو اس میں نہ بھوک محسوس کرتا ہے، نہ ننگا ہوتا ہے، نہ تجھے پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ لیکن شیطان نے اسے بہکایا کہ آدم، کیا میں تجھے وہ درخت نہ بتلاؤں جس سے تو ہمیشہ رہے گا اور کبھی ختم نہ ہونے والی بادشاہت نصیب ہوگی؟ اس طرح وہ دونوں ممنوع درخت کھا بیٹھے، نتیجتاً انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں نظر آنے لگی تو وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے۔ گویا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، مگر ان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالی نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور توبہ قبول کر کے ان کو راہ راست پر لے آئے۔ فرمایا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل پیرا ہوگا وہ نہ راہ راست سے بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ تفسیر در منشور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے، اہبطوا میں خطاب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، ابلیس اور سانپ سے ہے، نیز آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان علاقہ دجنہ میں اترے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑ پر اترے تھے اور حضرت حوا علیہ السلام مروہ پہاڑ پر۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے انہیں ہندوستان کے علاقہ میں اتارا گیا تھا۔ علامہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔
وہ ان کی تلاش میں چلے تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس مقام کو مزدلفہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ عربی میں اس کا معنی قرب والی جگہ ہے۔ اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں حاجی لوگ ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو محشر حرام کہا گیا ہے۔ علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حلیہ میں اور ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نازل آدم علیہ السلام بالہند، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو انہیں ہندوستان میں اتارا تھا، پھر وہ مکہ مکرمہ آ گئے، پھر وہاں سے شام چلے گئے اور وہاں فوت ہو گئے۔ اس بارے میں وارد روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آئے تو ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرہ سرندیپ میں بوس پہاڑ پر اترے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر میں لکھتے ہیں، میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کرنا تھی۔ اس جزیرے کے لوگ حضرت آدم کو بابا اور حضرت حوا کو ماما کہتے ہیں۔ قدم مبارک کی زیارت کا آغاز حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ علیہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کو ابو قبیس پہاڑ بیت اللہ سے قریب ترین پہاڑ پر دفن کیا گیا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ کی قبر مبارک اسی جگہ بوس پہاڑ پر ہے جہاں آپ اترے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان تھمنے کے بعد آپ کو دوبارہ بیت المقدس کے علاقہ میں دفن کیا۔ علامہ طبری، ابن عصیر اور یعقوبی کی روایت کی بنا پر ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر عرفات میں لائے اور افعال حج سکھائے، پھر آپ فوت ہوئے تو آپ کو ابو قبیس پہاڑ کے دامن میں دفنایا گیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق آج کی چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے اس میں کوئی غلطی اگر کسی دوست احباب کو میری نظر آئے تو برائے مہربانی کمنٹ میں مجھے میری اصلاح کیجیے گا، اور اگر یہ میری کوشش آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔